غلطی ہو گئی، وہ یہ سمجھ رہا تھا، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کچے پیر نہیں، یہ پکے پیر ہے. ان کو کون بھلا پھسلا سکتا ہے اس رستے سے جو یہ سارے سبق خود اپنے آباء و اجداد سے پڑھ چکے ہیں. یعنی آج یہ آزمائش ہے نا علماء کی، مفتیوں کی، پیروں کی، کہ پھر تو میری مقبولیت میں فرق آ جائے گا. اگر بندے نے محسوس کر لیا آئندہ تو نہیں میرے پاس آئے گا، مجھے سلام نہیں کرے گا، مجھے نذرانہ نہیں دے گا، مجھے دعوت پہ نہیں بلائے گا. تو یہ ضابطے اوروں کے ہیں. امام زین العابدین کی پیری مریدی کچھ اور بتاتی ہے. آپ نے جس اس نے کہا نا تو سمیہ صدیق، آپ جیسا بندہ بھی اس کو صدیق کہتا ہے. کیونکہ اگر حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ دیں، صدیق اکبر کہہ دیں، تو رافضیوں کا سارا پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر جاتا ہے. کیونکہ صدیق کا مطلب ہی وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جو ہمیشہ عدل کرے. اور جنہوں نے فدق کھانے کے معاذ اللہ الزام لگانے ہو اور اس طرح کے قصے گھڑنے ہو، ان کی تو گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا تو سمی ہے، یعنی کوئی اور بندہ چلو کہتا پھرتا، تم خود زین العابدین آپ خود ان کو صدیق کہہ رہے ہو تو پیچھے بچے گا ہمارے پاس کیا اعتراض کرنے کے لیے؟ آپ کیوں کہتے ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا سنو، ثاقلت کا امو کا، کہا کاش کہ تو آج تک مر گیا ہوتا، یہ بات کرنے سے پہلے تیری روح نکل گئی ہوتی. ثاقلت کا امو کا مطلب کہ تجھے تیری ماں روئے، تو ماتا بھی روتی ہے جب کو مر جائے. ثاقلت کا امو کا، حالانکہ سادات بڑے اچھے خلق والے ہیں، تو یہ کہ بد اخلاقی نہیں، ایسوں کو ایسا ہی کہنا چاہیے. جب اس نے جو بخل کر رہا تھا انہیں صدیق کہنے سے، اور اسے اعتراض تھا کہ ابو بکر کو صدیق کیوں کہا، تو امام زین العابدین نے کہا او مویا، پنجابی میں یہی کہتے ہیں نا شفیع جلالی صاحب، اے مویا. امام زین العابدین نے کہا اے مویا کاش کے مر کھپ جاندے اس تو پہلو. یعنی شرم نہیں آئی زین العابدین نے بو اتیا کے بکواس کی کرنا ہے. ثاقلت کا امو کا، اے مویا سماہ صدیقا من ہوا خیر منی. یہ ابو بکر وہ ہستی نہیں کہ میں صدیق کہوں تو یہ صدیق بنے اور تو میرے کہنے پر تعجب کرے. کہا ان کو صدیق اس نے کہا جو مجھ سے کروڑوں بار افضل ہیں. اس ہستی نے کہا. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کو صدیق تو انہوں نے کہا، تو مجھے نہیں کہنے دے رہا. سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، جو مجھ سے افضل ہیں. اب افضل کون کون ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار. اور یہ بھی اہل بیت کا نظریہ ہے جو ہم وہ مکتوبات شریف میں پچھلے دن پیش کیا کہ شرف صحابیت کے ہم پلہ کوئی شرف نہیں. تو امام زین العابدین بہت بڑا مقام رکھتے ہیں مگر صحابی نہیں ہے. صحابی رسول کا درجہ جو ہے اس کے پیش نظر کہا کہ یہ صدیق کا لقب ان کو اس ہستی نے بھی دیا جو مجھ سے خیر ہے. خیر میں سرکار تو یقیناً خیر ہے اور واضح ہے، لیکن سرکار کے ساتھ انہوں نے والمہاجرون اور والانصار کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ کسی رنگ نسل کا بندہ بھی آ کے جب صحابی بن گیا تو اس صحابیت نے ان کو بھی کائنات میں فضیلتوں کے تاج پہنا دیے. یا رسول اللہ.
یا تو اب یہاں تک جب بات پہنچی تو آپ نے اگلی گفتگو ارشاد فرمائی، اور یہ ہم اپنے منہج کی دلیل سمجھتے ہیں۔ آج ہم گفتگو میں ایک پازیٹیو جو انداز اس کا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ اگر جب وہ خامی پائی جائے تو اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا پازیٹیو یہ بیان کیا ہے کہ جو پہلے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے وہ سنی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو کیا، اگر نہیں مانتا تو پھر کیا ہے، وہ بدعقیدہ ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ ذکر کیا میں نے انہیں جو صدیق مانتا ہے وہ خیر ہے، اور میں بھی مانتا ہوں، اور پھر فرمایا فمن لم یسمہ صدیقا، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا وہ کون ہے؟ فرمایا فلا صدق اللہ قولا، اس کا قیامت کے دن جب حساب ہوگا اللہ پوچھے گا کون ہو، یہ کہے گا انا مومن انا مسلم، اللہ فرمائے گا کذبتا، یہ کہے گا میں مومن ہوں، اللہ کہے گا جھوٹے تو مومن نہیں ہے، یہ کہے نہیں رب میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ امام زین العابدین نے کہا اللہ فرمائے گا جب ابو بکر کو صدیق نہ کہے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ جملہ امام زین العابدین کا ہے، من لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولا، جس نے ان کو صدیق نہ کہا قیامت کے دن اللہ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ جب یہ کہے گا انا مصلی، میں نمازی ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں۔ یہ کہے گا میں حاجی ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں۔ یہ کہے گا میں روزے دار ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں۔ پوچھے گا رکھے تو تھے، نماز پڑھی تو تھی، حج کیا تو تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ فرمائے گا کیا تھا، مگر تم نے ابو بکر کو صدیق نہیں مانا تھا، ہم تجھے مومن نہیں مانیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فلا صدق اللہ قولا، اللہ اس کے کسی قول کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اذهب، اب نکل جا یہاں سے۔ وہ جو سوال کرنے آیا تھا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتا، فرمایا اب بتا دیا میں نے، چل نکل، لیکن ایسے نہ جا، سیدوں کے دروازے سے یہ خوشبو لے کے جا۔ کیا؟ اذهب فاحب ابا بکر و عمر، جاؤ ابو بکر و عمر سے پیار کیا کرو۔ یعنی یہ پتا تھا ان کا دیوانہ ہوگا تو عثمان و علی کا ضرور دیوانہ بنے گا۔ یہ دعوت سیدوں کی ہے، یہ پیغام سادات کا ہے، یہ تبلیغ سادات کی ہے، جس کا جھنڈا لے کر ہم دنیا میں پھر رہے ہیں۔ اذهب فاحب ابا بکر و عمر، جاؤ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے پیار کرو۔ اور صرف پیار کی دعوت نہیں دی اس کو، فرما وتولہما، پیار سے اگلا مرحلہ ان کی ولا سینے میں رکھو، پیار کرو اور ان کے پیار میں مست ہو جاؤ، ان کے دیوانے بن جاؤ۔ وتولہما، ان کے دیوانے بن جاؤ۔ اگلی بات کہ بندے کو فکر ہوتی ہے کل پتہ نہیں پھر کیا قیامت کے دن کیا بنے، تو یہ اگلی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، یہ مولا علی کا پوتا ہی دے سکتا ہے۔ اور ہاں میں بیان کر سکتا ہوں، اور ہر خطیب بیان نہیں کر سکتا، وہ مسلک بیان نہیں کر سکتا کہ جن مسلک کے نزدیک یہ ہو کہ رب کے نبی کو بھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر بنے گی، اور وہ مسلک کہ جو قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کے اختیارات بھی نہیں مانتے، وہ خطیب یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، اہل سنت کر سکتے ہیں۔ رافضی تو ویسے نہیں کرے گا، اور خارجی ویسے نہیں کرے گا۔ رافضی اگلی بات کرے گا تو مر جائے گا، اور خارجی کرے گا تو وہ جل بجھ جائے گا۔
سنی کرے گا تو مسکرا اٹھے گا. اگلی بات کیا ہے؟ فما کان من امر ففی عنق. عنق کہتے ہیں گردن کو. اور جب ہمارے کلچر میں آج بھی ہے کہ جب کسی کو کسی بات پر بڑا ہی یقین دلوانا ہو اور یہ کہ میں ذمہ دار ہوں تو کہتے ہیں پھر میرے گلے میں چھپا لوی جے کچھ ہویا تین تو میرے گلے چھپا لوی. تو میرے آنکھیں لگ تیا کم کر جے تین کچھ ہویا تو میرے گلے چھپا لوی. امام زین العابدین نے کہا ابو بکر عمر کے دیوانے بن جاؤ. ما کان من امر ففی عنقی. اگر جنت کی کسی چوک پہ فرشتوں نے روکا تجھے پکڑ کے جنت لے جانا العابدین کا کام ہے. بس 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 دھیان کرو، بات کی طرف دھیان کرو. ما کان من امر ففی عنقی. ففی عنقی. اگر کوئی بھی پریشانی بن گئی میرے کہنے پر تو سنی بنا. اس کالے کو کہا جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہہ رہا تھا، کہا مان جا میرے کہنے پہ دیوانہ بن جا. دیوانہ بن جا اگر تجھے کچھ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پہنچایا سیدوں نے ہے اور پہنچایا سیدوں نے ہے اور آگے اس کی ڈیوٹی سیدوں کی نوکر کی حیثیت سے ہم دے رہے ہیں. اس واسطے یہ جو مسئلہ ہے اب میں اس کو مختصر کرتے ہوئے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے ایک اس کی جو حیثیت ہے آج وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یقیناً عام بندے پہ کوئی سوچ بھی آ سکتی ہے، خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ یہ کیا تم نے ترازو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، جو کہ مخالفین کہتے ہیں جب ماننا نہ ہو تو بہانے بناتے ہیں کہ فلاں افضل ہے، فلاں سب سے پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہے. تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے، یہ ترازو پکڑنے والے؟ یا پھر یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ضرور باتیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں. تو یہ جواب اس کے مجھے بھی آتے ہیں لیکن میں اس ہستی سے جواب لے کے تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے پرخچے اڑا کر بر صغیر کے ضمیر کو مومن بنایا تھا. بالخصوص پاکستان میں جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو مجدد الفسانی کے ہم مقروض ہیں. ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا اور اس پھول کو جو ان کی فکر پر کھلا پاکستان کہا جاتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار. ہے مٹی لیکن وہاں سے نور نکلتا ہے. جہاں مجدد دفن ہے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. ہے مٹی مگر ستاروں کو روشنی وہ نہیں ملتی جو اس مٹی کو ملی ہوئی ہے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یعنی جب اس امت کی عمر 1000 سال ہو چکی تھی، آج سے تقریباً 4.5 صدیاں پہلے انہوں نے اس بات کا جواب دیا. اور وہ جو امام اعظم نے لکھا تھا کہ اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی سب سے افضل نہیں مانے گا تو سنی نہیں ہے، خواہ جو کچھ بھی بنتا پھرے سنی نہیں ہے. تو مجدد صاحب نے اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی. آپ نے فرمایا کہ یہ مکتوبات شریف مجدد صاحب کی کہ وہ خطوط ہیں فارسی میں اور عربی میں، جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 131 آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کے ہمارا برابر دانت، جو بندہ سب کو برابر سمجھتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ مولا علی کو افضل قرار دے دیں، وہ تو مزید اگلی بات ہے۔ جو کہتا ہے سارے برابر ہیں، کوئی یہ فرق ہی نہ کرو، کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ مجدد صاحب کہتے ہیں وہاں کے ہمارا برابر دانت و فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارت، کہتا ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی سب سے افضل کہنا، ہم تو کہہ رہے ہیں نا سنی ہونے کی علامت ہے، سنیت ہے، وہ کہتا ہے یہ فضول باتیں ہیں، کیوں لگے ہوئے ان میں؟ تو مجدد صاحب کہتے ہیں بل فضول است، جو ایسا کہے وہ خود بےہودہ ہے۔ آنکھیں ہمارا برابر دانت بل فضول است، بےہودہ انسان ہے۔ ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن نرم دل مجدد صاحب کا تو گرم فتویٰ ہے، بل فضول است۔ اور ساتھ فرماتے ہیں میں نے اس کو کیوں کہا کہ یہ فضول بندہ ہے اور بےہودہ ہے کہ اجماع اہل حق را فضول دانت، اس کو شرم نہیں آئی کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ ابوبکر سب سے افضل ہے، اور یہ ان حق والوں کو فضول کہہ رہا ہے، اور ان کے لحاظ سے فرمایا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ترازو نہیں، ہم کسی کو کہیں یہ افضل ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے، یہ تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن جب اللہ نے کسی کو پہلا دیا ہو تو پھر اللہ والوں پر لازم ہے کہ وہ بیان کرے۔ اللہ نے کسی کو دوسرا دیا ہے تو اللہ والے اللہ کا بتایا ہوا تو بتائیں گے۔ اس بنیاد پر کہا کہ صحابہ جو کہ مشاہدان وحی ہے، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر صراحتاً یا دلالتاً اس کا علم آیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اجماع کیا، لہذا اس اجماع کو جو مانے گا وہ سنی قرار پائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو اہل بدعت میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس مسئلے پر عبدالعزیز پرہروی صاحب کا جو بیان ہے اس کو بھی آج خطباء، علماء، پیران طریقت، عوام کو نہایت اہم سمجھنا چاہیے۔ یہ نبراس ہمارے ہاں مدارس میں بھی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد نصفی، یہ اس کی شرح ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 499 پر، کہتے ہیں حاصل مسئلہ تو یدور علیہ ابطال و مذہب شیعہ، کہ یہ جو مسئلہ افضلیت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، انہوں نے کہا کہ اس پر پورے دین اسلام کی بقا کا مدار ہے، پورا دین اسلام بچتا تب ہے جب اس مسئلے کو زندہ رکھا جائے، جب اس کو ممبروں پہ بیان کیا جائے، جب اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے۔ یہ امام پرہروی نے اس وقت کہا، اور کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ أُصُولَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل، کہ اگر یہ بیان نہیں کرو گے تو روافض کا یہ سب سے بڑا قانون ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل ہے، یعنی کل صحابہ سے افضل ہے۔ یہ شیعہ اور روافض کا دین ہے، پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہے۔ اس اگلا سیٹ اپ کیا ہے کہ وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اس سے اگلا سیٹ اپ کیا ہے کہ پھر وہ خلیفہ اول ہیں، اور جب یہ وہ کہتے ہیں وہ خلیفہ اول ہیں، اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب ہوا کہ سارے صحابہ نے ان پہ ظلم کیا معاذ اللہ، اور پھر انہیں خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ انہوں نے خود خلیفہ اول کی بیعت کی، اور خود وہ جو کچھ میں نے بیان کیا ابھی ان کا اپنا مذہب تھا۔ مگر روافض جب
ان کو خلیفہ اول کہتے ہیں بلا فصل. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ امام طحاوی نے کہا کہ فلا یصح روایت الحدیث عنہم فیبطل کل حدیث. جب انہیں خلیفہ اول انہوں نے کہا تو پھر باقی صحابہ کو ظالم کہا، اور جو ظالم ہو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، تو پھر اہل سنت کی ایک حدیث بھی پیچھے نہیں بچے گی، کیونکہ ہر راوی ظالم قرار پائے گا. نہ حدیث بچے گی، نہ قرآن کی کوئی آیت بچے گی، کیونکہ آیت بھی پہنچی ہے تو روایت صحابہ سے پہنچی ہے، حدیث بھی پہنچی ہے تو روایت صحابہ سے پہنچی ہے. اور جو ظالم ہو ان کا بیان کردہ نہ روایت معتبر ہے نہ درایت معتبر ہے، تو نہ آیت بچے گی پیچھے، نہ حدیث بچے گی، تو دین اسلام پھر کہاں بچے گا؟ تو دین اسلام کی بقا کے لیے افضلیت کے موقع پہ سٹینڈ لینا پڑے گا، تب سارا دین بچے گا. یہ محض ایک مسئلہ نہیں، یہ پورا دین ہے. تو امام طحاوی نے اس پر یہ کہا کہ اس طریقے سے ھذا ہوا ترتیبہم فی تدلیل ضعفاء المسلمین، یہ روافض کی ترتیب ہے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں. وفسادہ اشد من مفاسد مذہب المعتزلہ والجبریہ واشباہہم، کہا کہ اتنا کسی بد عقیدہ فرقے کا فساد نہیں جتنا ان کا فساد ہے. معتزلہ کا فساد، خوارج کا، نواصب کا، جبریہ کا، قدریہ کا، مرجیہ کا، وہ بڑے غلط فرقے ہیں، مگر ان کا انجام یہ نہیں کہ حدیث بھی ختم ہو جائے، آیات پر بھی اعتماد اٹھ جائے. یہ روافض وہ غلط فرقہ ہے جو سارے آیات کے دشمن اور جو قرآن کی تحریف کے قائل، اس کے بعد دین کا کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اس واسطے پورا دین اگر ان سے بچایا جا سکتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل کہہ کے بچایا جا سکتا ہے. اس پر مدار ہے. آج چھوٹے چھوٹے شیخ الاسلام اور وہ اپنی اپنی فکر گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. یہ پورے دین کا مدار اس عقیدہ افضلیت پر ہے. اس واسطے کہا فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِهْتِمَامُ بِمَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ، علماء پہ واجب ہے، واجب معنی فرض، کیونکہ پورے دین کی بقا ہے کہ مسئلہ افضلیت کا وہ اہتمام کریں. یہاں پر امام طحاوی نے اس انداز میں اس کی وضاحت کی، اور یہ ایک ہمارا مختصر سا لیکچر تھا، ورنہ کوئی 50-60 گھنٹے کے قریب اس کے دلائل ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں. کیونکہ سبق مختصر ہی کافی، اگرچہ ہمارے کچھ بھائیوں کے لحاظ سے تو یہ بھی بہت لمبا ہو چکا ہوگا، لیکن ہماری 6.5 گھنٹے کی یا 7 گھنٹے کی جو تقریریں مسلسل ہیں اس کے لحاظ سے تو پھر یہ تمہید ہی بنتی ہے. بہرحال میں اس کو کافی سمجھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو اپنے اس قول پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں اپنا میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا کہ میں یہ کہتا ہوں یہ میرا دین ہے، یہ میں نے بیان کیا. میں نے کہا یہ قرآن نے بیان کیا، یہ سنت نے بیان کیا، یہ مولا علی نے بیان کیا، یہ امام زین العابدین نے بیان کیا، یہ مجدد صاحب نے بیان کیا، یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، یہ طحاوی صاحب نے بیان کیا. اگر آج ہم ان کے ناموں کا کھا کے ان کی باتیں چھپا جائیں تو کتنا بڑی زیادتی ہوگی ان بزرگوں سے کہ ان کے ذریعے سے لوگ بڑے بڑے ہوئے، ان کے نام لے لے کر، اور جب ان کے بتائے ہوئے پر سٹینڈ لینے کا وقت آیا اور امتحان ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس پہ ڈٹ جاؤ، اور ڈٹو گے تو جیل بھی جانا پڑے گا، ایف آئی آریں کٹیں گی، ڈٹ جاؤ گے تو پھر گالیاں بھی ملیں گی، گولیاں بھی. تو کچھ لوگوں نے ویزوں کے لیے، کچھ لوگوں نے کسی کام کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے جو تھا بار کتابیں بند کر دو، عوام کو پتا کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کیوں بولتے ہو؟ تو ہم سے ایسی بے وفائی نہیں ہوتی. پیر میرغی صاحب نے کہا تھا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، ہم سے پھر ایسی بے غیرت مولویت بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جنہوں نے کہا ہم ان کو مانتے ہیں.
ہم ان کو، کیونکہ ان کو ماننے سے پھر جنت کی کلید ملتی ہے. اور جو ان سے ہٹ جائے اگرچہ وہ کتنا ہی اپنا ہو پھر ہم سے وہ مانا نہیں جاتا. اور ہم یہ نہیں کہ وہ کسی اپنے یعنی ذاتی مفاد کے لیے ان کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ساری عمر ہمیں یہ پڑھاتے رہے 2 دونے 4 2 دونے ہونا کہتے ہیں 2 دونے 5 یا 2 دونے 3. تو اتنا بڑا اندھیر نگر، اتنی بڑی دھاندلی ہو اور ہم صرف اس لیے ڈر جائیں کہ جیل جانا پڑے گا، چلو 2 دونے 5 ہی پڑھ لو. یا چونکہ فلاں استاذ تھا وہ کہہ رہا ہے. بے شک کوئی استاد ہے، بے شک کوئی جو بھی ہے، لیکن 2 دونے تو 4 ہی ہیں. اگر وہ 3 کہتا ہے تو ہم سے نہیں مانا جاتا. بس نعرہ لگا دو لبیک لبیک. تو بس میں آپ کو بھی کہتا ہوں یقیناً آپ کا موقف بھی یہی ہے. کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے. ایسے پیران کو، ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے. میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے. گونگے کردار کو، دوہرے معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جو ہے لا تکتمو کو بلائے ہوئے. قرآن کہتا لا تکتمو الشہادہ. اگر تمہارے پاس گواہی ہے، تمہارے سامنے کوئی واردات ہو گئی ہے، گواہی ہے تو گواہی دو. اس ظالم سے کیوں ڈرتے ہو جس نے ظلم کیا اور تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ 4 لقمے کم ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے لا تکتموا الشہادہ. گواہی کے وقت گواہی دو، اگرچہ جان دینی پڑ جائے گواہی پہ. جو ہے لا تکتموا کو بلائے ہوئے، جو ہے اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے. ایسے حضرات کو، ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، یہ میری آج پکی بات لکھ لو، قبر میں بھی کعب آئے گی، حشر میں بھی. اگرچہ دنیا میں فنڈ بھی بند ہو جائیں گے، دورے بھی بند ہو جائیں گے، ویزے بھی بند ہو جائیں گے، چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن قبر تو ٹھنڈی رہے گی اور برزخ میں چاندنی ملے گی. تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. خواہ اس تنظیم کے ویزے پوری دنیا میں دورے کرائیں، خواہ اس تعلیم پر بڑے بڑے عہدے مل جائیں، لیکن تو اگر اپنا مسلک بیان نہ کرے، جان کے بھی حقیقت، تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اس مشن پر ہم نے یہ چاہا کہ پورے ملک کے اہل سنت جنہیں بھی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو تو سمجھ آنا بھی مشکل ہے، دعا ہے آ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ 19 فروری کو مینار پاکستان پر اکٹھے ہو کر ہم بتائیں کہ یہ پاکستان سنیوں نے بنایا تھا.
اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ یہ پاکستان انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کے لیے نہیں، یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے ہے۔ تو مینار پاکستان پر اہل سنت کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے کیا پہنچو گے؟ یہ دعوت میں لائیو آپ کو اور جو سن رہے ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں، بھولنا نہیں۔ انشاءاللہ 19 فروری کو دن کے وقت صبح 8 بجے سے عصر تک آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی بھرپور دعوت دیں اور دوستوں تک پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔